آج خصوصی طور پر ہم میڈیا کے ساتھ اپنی ایک کامیابی کی جو خوشی ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے خاص طور پر آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں NA 171 پر 171، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، عوام کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر جو NA 171 سے جیتے ہوئے ہمارے MNA الیکٹ ہیں مخدوم طاہر رشید الدین صاحب، وہ موجود ہیں۔ میرے کولیگ ممبر نیشنل اسمبلی فارمر فیڈرل منسٹر سید مخدوم مرتضیٰ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بھی وہ علاقہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ہمارے ان ساتھیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کی محنت پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی کامیابی، اور ان کے خاص طور پہ تمام ان ووٹرز کی کامیابی کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی یہاں آئے ہیں۔ اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جب کہ ایک واضح پیغام مل گیا ہے ان کے حلقے سے، جہاں سے یہ تقریباً 1,16,000 ووٹ لے کر 60,000 ووٹوں کی برتری لیڈ سے یہ آئے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک واضح پیغام مل چکا ہے کہ جو فارم 45 اور 47 کا رونا ہے وہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس جھوٹے جعلی بیانیے کو اب کہیں خود ہی دفن ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کب تک لوگوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے؟ کب تک لوگوں کو جھوٹ بولیں گے؟ کب تک لوگوں کو مایوس رکھیں گے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نیوٹرل الیکشن کو مانیٹر کرنے کے ادارے ہیں، انہوں نے تک آج اخبار کی تمام اخبارات کی سرخیاں ہیں کہ رحیم یار خان کا جو الیکشن ہوا ہے وہ پیسفل اور آرگنائز تھا۔ تو میرا خیال ہے اب وہ منہ بند ہو جانے چاہیے جو وقتاً فوقتاً الیکشن پروسیس کو اس طریقے سے بدنام کرتے ہیں۔ دیکھیں، الیکشنز کے اندر ریزرویشنز ہوتی ہیں، ہماری بھی رہی ہیں پچھلے ادوار میں، پر کبھی ہم نے سسٹم کو یا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ریزرویشنز کے باوجود ہم پارلیمنٹ کو فنکشنل رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کو جو عوامی فورم ہے اسے عوام کے مسائل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی اس الیکشن میں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کے مخالف تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کا چورن بیچ رہے ہیں جو صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تو کافی ہے، لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو یہاں پر MNA الیکٹ ہیں مخدوم طاہر صاحب، وہ آپ سے اپنی اس الیکشن کی کامیابی پر بات کریں، اور پھر مخدوم مرتضیٰ صاحب جن کا بھی آبائی حلقہ بھی وہاں ہے، گاؤں بھی وہاں ہے، وہ بھی آپ سے بات کریں، اور پھر ہم دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کریں۔ آئیے مخدوم صاحب، آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس عہدے پر پہنچایا اور مجھے عزت بخشی، اور اپنی لیڈرشپ چیئرمین صاحب بلاول صاحب ٹکٹ دی مجھے، میرے میں اعتماد کیا اور میں لوگوں کی، عوام کی، اپنے حلقے کے نمائندگی کے لیے اسمبلی میں پہنچا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ لوگ پچھلا صاحب جو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ پراپر ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے تھے عوام کی، ان کو مایوسی تھی۔ لوگ ہمیں کہتے تھے، یہ 6-8 مہینے جو گزرے ہیں 2000 فیبرری کے الیکشنز کے بعد، تو اس وجہ سے مجھے پذیرائی زیادہ ملی، میں زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں لوگوں کے کام کو، اور اس لیے ہمیں اتنی لارج مارجن سے میں جیتا ہوں اور کافی ہمیں ووٹ ملے ہیں۔
باقی کچھ لوگ جو ہمارے اتحادی تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مور لیس میری پارٹی کی ایفرٹس ہیں, اور مختوم احمد محمود صاحب کی ایفرٹ ہیں, مختوم مرتضیٰ محمود صاحب کی ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم جیتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. مرتضیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ حلقہ NA 171 کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ دیا ہے, اور ہم حلقہ NA 171 کی عوام کے بھی شکر گزار ہیں. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی ہے, اور بے شک ہم نے لمبی اپوزیشن بھی کاٹی, لیکن پھر بھی حلقہ کی عوام اور رحیم یار خان کی عوام خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی رہی. اور جہاں تک مخالفین ہیں, اور وہ جس طرح کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ اس الیکشن پہ جس طرح انہیں طنز کیا, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری, پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور ہمارے لیے یہ فارم 45 فارم 47 اگر ہم نے اس طرح الیکشن جیتنا ہوتا تو ہم اس کو قبول بھی نہ کرتے. تو ہم ہمیشہ, ہماری لیڈرشپ نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے, اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ مخدوم طاہر الرشید الدین 60,000 کی لیڈ لے کے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو آپ سب کی بہت بہت مہربانی. آخر میں دوبارہ حلقہ رحیم یار خان کی عوام کا اور ان کے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کروں گا. ان نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. جی بالکل, یہ آپ کے ساتھ ہمیں ضرور شیئر بھی کرنی تھی اپنی کامیابی کی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جذبات ہیں, اور ہمارے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں بھی, اور ان سے آپ نے خود سن لیا کہ ہم احترام کرتے ہیں ہر جمہوری پسند شخص کا. اگر کوئی شخص ان سے پہلے وہاں سے الیکشن لڑ کر بھی آئے تو ہمیں ان کا احترام ہے, اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یقیناً ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کے کام کرے, لیکن جس جماعت سے وہ آئے اس جماعت کو نہ پارلیمنٹ کی وقت کا احساس ہے, نہ پارلیمنٹ کی کا احترام ہے. اسمبلیوں میں آ کر کرسیوں پر صرف ایک گھمنڈی شخص کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک نعرے لگانے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو یقیناً جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ وہ بھی مایوس تھے, ان کو ووٹ دینے والے بھی پریشان تھے, اور اب چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک جالا اس کرسی پر آ گیا ہے تو رحیم یار خان کی عوام کے ان ووٹوں کا حق ادا ہوگا, ان کی خدمت ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے عین مطابق ہوگی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس پارلیمنٹ کے لیے, جمہوریت کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے پے در پے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ہم ہرگز یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کہ پارلیمنٹ کو چند لوگوں نے یرغمال بنا دیا صرف اس لیے کہ کسی ایک گھمنڈی کی کو جو ہے وہ اس ملک میں قانون کو فالو نہیں کرنا. اگر قانون کی جیل ہے تو وہ نہیں, پاکستان میں جیل ہے تو وہ نہیں کاٹنی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی بہت سارے کیسز کو فیس کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں. جس بھی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں عدالت کا احترام کرتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ کیسز ہم پر کیوں بنائے گئے, کیسے بنائے گئے. 11-12 برس کی جیل اس ملک کے موجودہ صدر نے کاٹی, اور جیل کاٹنا تو الگ ہے, کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی. مطلب ایک شخص بے قصور کتنے برسوں کی جیل کاٹ کر آیا, اس کا وہ وقت تو کوئی نہیں لوٹا سکتا جو وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکتا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا تھا, اور اپنے کارکنان, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ گزار سکتا تھا. وہ برس تو واپس نہیں آئیں گے. اسے اس غلط جو اس نے قید کاٹی اس کا بھی ازالہ یا اس کا بھی کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں ملے گا, لیکن کم از کم ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ شخص
सुरखरू हुआ कानूनी तौर पर अदालती फैसलों में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेतहाशा नफ़रत और साजिश के बावजूद वही शख्स आज पाकिस्तान का एक बार फिर सदर है। तो देखिए, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शता है, आप जितनी भी कोशिश और साजिश कर लें वो इज़्ज़त उसे मिलनी है, और ये सबूत आपके सामने है।